بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہے, ہمیں سب چیزیں, ہماری جان کو خطرے کہا جاتا ہے, لیکن ہمیں اسٹینڈ تو کرنا ہے یار, ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آنے والے فیوچر کے لیے. تو انشاءاللہ ہمیں, ہماری یہی ریکویسٹ ہے. ہم ٹاپک باقی سارے تو شہر کا حالات آپ کے سامنے ہی ہیں, اس کراچی شہر کے حالات, لوٹ مار سے لے کے, کرپشن سے لے کے, ایف بی آر سے. میں تو صرف ایف بی آر کو بھی یہ کہوں گا کہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں کم از کم اسی کو آفیشیل اب کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اگر ہمیں دینا ہی ہے تو وہ بھی آپ ایکسپینسو میں ڈالیں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ آپ فائلیں سب کے لے جاتے ہو, پورے ایف بی آر آ کے یہ چیزیں. تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کاروبار بند ہوگا, ٹیکس کلیکشن ختم ہو جائے گا, لوگ کہیں اور جائیں گے, پاکستان کے دوسرے شہروں میں, ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو میری یہ گزارش ہے چیف صاحب سے, آرمی چیف صاحب سے, کہ سر پلیز خدا را اس شہر کو دیکھیں, اس پہ ابھی بہت برا وقت ہے, اور یہ لوگ یہاں کے جو کلیکشن اور جو فیوچر ہے شہر کا ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو بائی ڈیزائن خراب ہو رہا ہے سر. خدا را اس کو دیکھیں اور اس ملک کو کے لیے پہ جاتی رہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. عزیز سے بات کرو نا, چیمبر آف کامرس سے آیا ہوا ہے. چیمبر سے بھی آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ساری کوششیں کی ہوئی ہے, ذرا ان کے بھی, تو آپ ادھر ہی آ جائے تو بات ہوگی, اس لیے کہ یہاں بیٹھے گی تو بات ہو جائے گی. ہاں, تھینک یو ویری مچ محسن بھائی. میرا نام حفیظ عزیز ہے, میں چیف ہوں PCLC, پولیس چیمبر لائسنس کمیٹی, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. پریس کانفرنس کے ہمارے جب ہمیں پتہ چلا کہ آباد کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہمارے شہر کے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اور لاسٹ میٹنگ جو ہماری ہوئی تھی IG صاحب سے, جس میں جاوید ویلوانی ہمارے پریزیڈنٹ اور حسن بھائی اور میں تھے, اور بڑی دلیری سے حسن بخشی نے بات کی. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑا کھل کے بولے تھے ادھر. اور وہاں IG صاحب کے یہاں سندھ کے سارے سینئر پولیس افسران ہمارے ساتھ ویڈیو پہ تھے, اور جو پریزنٹ تھے وہ سب تھے. حسن بھائی, یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو رپورٹنگ ہے صرف 10 کی, تو بالکل اسی طرح ہے. زیادہ تر لوگ جو دلیری دکھاتے ہیں الحمدللہ, اور دلیری دکھانی بھی چاہیے, ہم بڑی محنت سے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں, ان کتوں کو دینے کے لیے نہیں کرتے جو ہیں یہ 6-7. اور وسیع اللہ لاکھوں کے لیے ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر دیا تھا, یعنی کہ یہ ریڈ وارنٹ کے لیے, اور اس کو جاوید ویلوانی صاحب نے محسن نقوی صاحب کو بھیجا تھا کہ اس کا ریڈ وارنٹ آپ ایشو کریں. اور اس کا ابھی تک محسن بھائی نے بھی بتایا کہ وہ ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہوا. اچھا, جو ڈیمانڈ یہاں کی جا رہی ہے, آپ میڈیا بڑی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, یہ جو ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں یا ہم تحفظ مانگ رہے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہم پہ گورنمنٹ. یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنی ہے, ہماری ایجنسی کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں کریں گے کہ IG صاحب آئیں یا کوئی فورسز ہمارے ساتھ دیں. کس کنٹری کے اندر آپ بتائیے, پاکستان کے علاوہ کس کنٹری کے اندر بزنس کمیونٹی لا اینڈ آرڈر چلاتی ہے؟ کراچی کے اندر تو ہر چیمبر کو دیکھ لیں, فیڈریشن کو دیکھ لیں, جتنی ایسوسیشنس ہیں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے. کیا یہ ہمارے کام ہے؟ ہمیں بزنس کیا کرنے دیا جائے, ہم سے ٹیکس لیا جائے, اور لا اینڈ آرڈر ان کو سنبھالنا ہے. یہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. کائنڈلی یہ بڑے یعنی کان کھول کے سن لیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا بنیادی رائٹس ہے, ہر پاکستانی شہری کا. آپ کو یہ رائٹس ہمیں دینے ہوں گے. یہ آپ اس طرح ہمارے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر اس طرح مشہور کیا جاتا ہے کہ جی میمن برادری یا وہ برادری جو ہے وہ دبئی چلی جاتی ہے, وہاں چلی جاتی ہے. آپ جو کرپشن کی باتیں کی گئی حسن بخشی صاحب نے کی, وہ اپنی جگہ پہ, مگر سب سے پہلے تو تحفظ کی بات ہوگی. انسان زندہ رہے گا تو کام کرے گا. ہمارے بچے رہیں گے تو ہم رہیں گے ادھر, ورنہ ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں. یہ 5-6 لوگ ہیں, جس میں احمد علی مکسی ہے, یہ اپنے سمد ہے, اور یہ لاکھوں تو ہے ہی, وہ تو وسیع اللہ لاکھوں تو بڑی دھڑلے سے کہتا ہے. اور کہ جمیل چھانگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو SSP کی نہیں سنتا تو کس کی سنوں گا. اور تو مرد کا بچہ ہے تو وہاں بیٹھ کے کیا فائر کرتا ہے, ادھر آ کے بتا نا. تو اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے, تو پاکستان میں آ کے کر کے تو دکھا ہمیں کہ تو کراچی میں بیٹھ کے کرا میں ہمارے سامنے. سر دیکھیں, ہم سب بہت پریشان ہیں.
ان کے پاس رپورٹنگ آباد کا بھی میں ممبر ہوں 10 ہے. ایسے جتنی دوسرے بزنس ہیں ان سب کے یہاں رپورٹنگ کچھ ہوتا ہے. اور یہ 25-15 ہزار نہیں، لاکھ روپے 50 ہزار روپے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر جوڑیا بازار، کھارا در، میٹھا در، کپڑا مارکیٹ، وہاں پہ لوگوں کے پیسے باندھ دیے گئے جو رپورٹنگ ہی نہیں ہے، جو مہینے کے 50,000 اور لاکھ روپے دے رہے اور 10,000 دے رہے. وہ کہتے ہیں یار کام الجھنے جائیں گے. جب یہ آباد والے اور چیمبر والے نہیں پہنچ سکتے تو ہمارا کہاں نمبر آئے گا؟ تو کہنے کا مطلب جی پروٹیکشن منی، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے. اور بات یہ سر دیکھیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ایک تو پہلی قرآن میں یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور جس دن آپ نے قبر میں ہمیں نے سونا ہے، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا، مجھے اس دن سونا ہے قبر میں. یہ وسیع اللہ لاکھوں کو آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں تو بڑی بدماشی کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے. سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ان سب کی لوکیشنز ہیں، سب کی لوکیشن ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں ہے لوکیشن ان کی. وہ وہاں پہ اپنے جو ہے وہ چلا رہے ڈپارٹمنٹل اسٹور، اور شام کو واک کرتے ہیں ایک ساتھ، پھر آپس میں گپ لگاتے ہیں کہ یار تو نے آج کس کو پرچی بھیجی ہے تو میں نہیں بھیجوں، تو نے کس کو بھیجی ہے تو نہیں بھیجوں. یہ سارا سسٹم ہماری ایجنسیوں کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے. جب ہم افغانستانیوں کو گھس کے مار کے آتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر ایشو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ہمارے یہ جتنی بھی کراچی کے اندر حالات بہتر ہوئے نا جو 2012 کی پوزیشن تھی، یہ ہم 100% اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری آرمی، ہماری رینجرز، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی شہادتیں ہیں. آپ اس کو اسی طرح سنبھال کے رکھیں. یہ 5 لوگوں کو مار نہیں سکتے. یہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے مارنے کا، یعنی ان لوگوں کے پاس، یہ جس کو چاہے مار لیں، جس سے چاہے پیسہ لے لے. اور جن ایجنسیوں کے پاس مارنے کا لائسنس ہے وہ ان کو مار نہیں رہی. کیا یہ نہیں کر سکتے؟ تو میں آپ کے توسط سے کہوں گا خدا کے واسطے یہ 5-6 جو ہے یہ کراچی کا امن برباد کر رہے ہیں. کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، کراچی بند ہوگا تو پاکستان بند ہو جائے گا. جو مخلص ہوگا یہ کام کرے گا. ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ، کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کراچی کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے، یا وہ اس چیز سے مخلص نہیں ہے. میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ کوئی میری اپنی کوئی پارٹی ہے. بھائی میں بزنس مین ہوں، ہم بزنس کی سیاست کرتے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے. ہمارے پر فرض ہے اگر ہم کوئی عہدے پہ بیٹھے ہیں، کراچی کا کوئی بزنس مین ہو یا رہنے والا ہو، اگر اس کے ساتھ پرابلم ہے تو اسے ہمیں سولو کرنا ان کا حق ہے اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ چاہے تو آپ خود مجھے بتا دیں، اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی کروڑوں روپے حسن بھائی نے کہا 5-5 کروڑ مانگ لیتے ہیں کہ جھاڑوں سے پیسے اٹھتے ہیں، کیا چکر ہے؟ اور کیوں اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی؟ ایک ریڈ وارنٹ کیوں ایشو نہیں کر رہے فیڈرل منسٹر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے پریزیڈنٹ نے بھیجا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کہتی ہے ہم سے نہیں آ رہا، آپ لوگ اس میں ہماری فیور کر دیں. ہم نے بھیجا ہے، زبیر موتی والا نے بھیجا ہے. یہ ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے؟ تو کائنڈلی سر میں تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارا دل جلا ہوا ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری سب کی جانیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں. تھریٹ سب کو ملتی ہے، مگر یہ تو ظاہر زندگی کا حصہ ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے. آپ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اور ہمارا بنیادی رائٹ ہے. ہم پہ آپ کو احسان نہیں کر رہے ہو، چاہے وہ فیڈرل منسٹر اپنے ہمارے محسن نقوی صاحب ہو، آئی جی سندھ ہو یا رینجرز ہو، یہ احسان نہیں کر رہے ہم پہ. یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے تحفظ، تو ان کو دینا ہوگا یہ تحفظ، ورنہ اس پہ لا عمل ہوگا اور بڑا سخت ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا جو پہلے نہیں کہہ سکا، کہ یہ پرچی کلچر کراچی میں ہے، یہ لاہور میں نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں نہیں ہے. تو برائے مہربانی کبھی کبھی کراچی والوں کو یہ فیلر ہوتا ہے کہ آر وی پارٹ آف پاکستان اور ناٹ. تو پریشانی میں آج بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے تھرو یہ میسیج رائٹ کوارٹرز کو پہنچا سکیں. بس اگر آپ کوئی سوال جواب ہے تو ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مائک یہاں دے دیجئے شبیر بھائی. دیکھیں بائی ڈیزائن کیا ہوتا ہے، کسی بھی ملک کو تباہ کرنا، کسی بھی ملک کے اکانومی ختم کرنا. آج کا اکانومی کا دور ہے، اور اکانومی کے دور میں کوئی باہر سے کام ہو رہا ہے تو آج میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں خالی یہ لوگ نہیں ہیں، ان کو فنڈنگ ہے، انڈیا سے فنڈنگ ہے.
اور یہ انڈیا سی فنڈنگ کی وجہ سے پیسے بھی اس کے علاوہ مل رہے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب لوگوں کو پکڑا گیا تھا تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی انٹرنیشنل انوالومنٹ, انڈین انوالومنٹ تھے, تاکہ اس شہر کو آپ ختم کریں گے, اکانومی ختم ہوگی, اس شہر کو تباہ کریں گے. ہمارا لائے عمل یہی ہوگا. کیا یہی چیزیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسی اس پہ چیزیں آپ کو لینا پڑے گا سیریس, اور اگر آپ نہیں لیں گے لوگ اکانومی چھوڑ دیں گے. دوسرا لائے عمل یہ ہوگا کہ اگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے ہم کاروبار ہی بند کر دیں گے. اور کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس, کیا آپشن ہے؟ ہم کھڑے رہ کے کہیں گے ہم یہ کاروبار بند کرتے ہیں, بیٹھے ہیں ہم. لوگوں کو جب یہ سیکیورٹیز ہوگی جب دیں گے, مرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں گے لوگ, یا تو پیسے دیتے رہے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ سوچ کے جنوری میں انشاءاللہ اس کو 15 تاریخ کو جنوری تک فائنل دیکھتے ہیں. 1 مہینے کا ہم ٹائم دیتے ہیں گورنمنٹ کو. اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کاروبار بند کریں گے. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس میں ایسا ہوا کہ ہماری کافی ڈیٹیل کے ساتھ پولیس کے ساتھ ورک آؤٹ چل رہا تھا. ہمیں ایک اسٹیج پہ آج یہ محسوس ہوا کہ شاید پولیس بھی بے بس ہے. ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ باہر کے لوگ ہیں, ہم ان کو کیسے کریں گے؟ جب تک ریڈ وارنٹ نہیں آئیں گے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہمارے کو یہ فیل ہوا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو یہیں کے تھارو کوٹ سے لوگ آ رہے ہیں, یہ 70,000 لاکھ روپے میں بھرتی کرتے ہیں, ہم ان کو کتنے کو ماریں گے؟ روز بے روزگار لوگ ہیں, جتنی بے روزگاری بڑھے گی اتنا کرائم بڑھے گا. تو وہ آج ہمیں یہ فیل ہوا کہ اب ہماری پولیس بھی تھک گئی ہے, اور میرے خیال سے وہ بھی ایجنسیوں کے اوپر دیکھ رہی ہیں. ان کی جی 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 ایجنسیوں کو ہم نے ڈیٹیل بھیجی ہے ڈائریکٹلی, ابھی تک کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا. آج اسی لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اس کا رسپانس آنا چاہیے. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میری کسی سے ذاتی رنجش ہے تو کیا کوئی مجھے مار ڈالے گا؟ یہ قانون ہے. کوئی مجھے تھریٹ دے گا؟ یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ ہم آپ صرف لوگوں کو گھمانے کے لیے رکھتے ہیں کہ اس میں کسی کی رنجش ہے, کسی عورتوں کی رنجش ہے, کبھی کسی مردوں کی رنجش ہے, سب دے آتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کے اوپر سے بوجھ کم کرنے جاتے ہو, ایسا نہیں ہوگا. جو بھی ہے کوئی قانون اپنی جگہ ہے, کہیں بھی کوئی تھریٹ دے گا تو تھریٹ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, وہ کاروباری لین دین کیوں نہ ہو. جی جی ایک منٹ جی. ہم نے تمام اداروں کو یہ لکھا ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب کی جو پیپلز پارٹی کے سی ایم ہیں, کوئی بات کسی سے چھپی نہیں ہے. اگر اس پریس کانفرنس میں ہم بیٹھے ہیں نا تو پاکستان کا کوئی اور سندھ کا کوئی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میٹر ان کو رپورٹ نہیں ہوا ہے. یہ جو ہم پچھلے 6 مہینے سال سے لکھت پڑھت کر رہے ہیں, تب ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ہر کسی کو سینسٹائز کیا ہے. ہماری رینجرز سے بھی ملاقات ہوئی, ہماری آئی جی سندھ سے بھی ملاقات ہوئی, ایڈیشنل آئی جی سے بھی ملاقات ہوئی. کچھ دیر تھمتا ہے اور پھر ایک واقعہ آ جاتا ہے سامنے کہ گولی مار دی گئی. تو یہ تو جب تک تسلسل سے چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی اور کوئی اس کی اونرشپ نہیں لے گا, اس شہر کی کوئی اونرشپ نہیں لے گا, کوئی ایجنسی اونرشپ نہیں لے گی, تو یہ چیزیں نہیں صحیح ہوں گی. میں نے آپ کو کہا کہ لوگ یہاں سے اب مجبور ہو گئے اپنا کاروبار ختم کر دیں. ان علاقوں میں جہاں پر یہ پرابلم ہے وہاں پر جو ہمارے بلڈر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی طرح اپنی بلڈنگ پوری کرنی ہے اور اب ہم نے وہاں پلاٹ ہی نہیں لینا ہے, ہم نے کام ہی نہیں کرنا ہے. یعنی آہستہ آہستہ کاروبار آپ کم کر رہے ہیں, لیگل ہاؤسنگ کم کر رہے ہیں, اور آپ کچی آبادیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کرائم کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے یہ نیگلیجنس کی وجہ سے. جی بالکل صحیح بات ہے, آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. 1 مہینے کا محسن بھائی نے یہاں ٹائم دیا ہے. اگر ہمیں آن گراؤنڈ 1 مہینے میں کچھ نظر نہیں آیا تو آپ ہمیں پریکٹیکل سٹیپ لیتے ہوئے دیکھیں گے, چاہے ہمیں یہاں دھرنا دینا پڑے سی ایم ہاؤس کے باہر یا کہیں اور دھرنا دینا پڑے. کن کے سامنے؟ یہ بھتہ خوروں کے دیکھیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے ریڈ وارنٹ ایشو کرنا. ہماری پولیس آفس سے یہ وارنٹ 1 بار نہیں 2 بار جا چکا ہے. سوالیہ نشان فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر کا ہے کہ کیوں وہ ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کروا رہے. دیکھیں میری جو جوڈکشن ہے وہ میں کر سکتا ہوں, جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی جو جوڈکشن ہے یہ وہاں سے ایشو نہیں ہو رہا ہے. اور ہم سب ایک کوشچن مارک میں ہیں کہ ایک آدمی
कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों की या 4 करोड़ के कराची को, और इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता, जबकि वो अवेलेबल भी हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। ये तो आप हम सब के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो लोग हैं जो ये इनको हम उठा नहीं सकते, और इसमें हमारी फील्ड मार्शल का बड़ा रोल है। बट अगर ये वहाँ पर बैठ के काम होता रहेगा और उस पर एक्शन नहीं होगा तो हम और आप सब सवाल करने पे हक बजाने पे। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह दूं कि खाली ये नहीं हो रहा, मीडिया के लोगों ने इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लोग वहाँ बैठ के फ़हीम के प्रोग्राम में पूरा यूट्यूब पे है, 1 घंटे का इंटरव्यू उसने पूरा दिया है वसीउल्लाह लाखों ने, कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। इससे बढ़ के क्या होगा है ज़्यादा। अच्छा सर, जहाँ आपने बात की थी कि SPCA की मैं बात करूँ तो हम ये देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे नाज़िमाबाद हो गया, फेडरल भी हो गया, इलाहाबाद, यहाँ पे पोर्शन माफिया काफ़ी सरगर्म है। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी SPCA या फिर KDA होगी? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, ये इकनॉमिक इंजन है। फील्ड मार्शल साहब जब आते हैं, हमें भी बुलाते हैं, हम जाते हैं, वो खुद कहते हैं ये इकनॉमिक इंजन है, पर ये इंजन नहीं चल पा रहा है, इसमें जानबूझ के रुकावटें डाली जा रही हैं। हो सकता है कुछ हमारे लोग भी मिले हुए हों इसमें, तो ये तो काम एजेंसीज का है कि उनको पॉइंट आउट करें और कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। देखिए, बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब इस महीने भी आने वाले हैं। हम सब की आवाज़ मिलाने का मकसद है कि अगर हमारे आवाज़ में कोई कमी हो तो आपकी भी आवाज़ मिले, इनकी भी आवाज़ मिले, उनकी भी आवाज़ मिलके और हम सब आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये मसला आबाद का नहीं है, ये मसला आपका हमारा सबका मसला है। और यकीनन जब फील्ड मार्शल साहब आए थे तो उस वक्त भी ये बात हुई थी, और मैंने जैसा आपको उसमें कहा कि 2-4-5 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा भी गया, पर जब तक वहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं लाया जाएगा, जब तक वहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं लाया जाएगा, ये मसला हल नहीं होगा। और ये ज़्यादातर ही ताकत पकड़ा है पिछले 4-5 महीने से। उस दौरान फील्ड मार्शल साहब की बिज़नेस कम्युनिटी से कराची में मुलाकात नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि मैंने अपने कारोबारी ज़िंदगी में कभी भी किसी को ना भत्ता दिया, ना किसी की पर्ची को कबूल किया। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर ये बात कही कि ना मैं कराची छोड़ूंगा, ना मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा, मैं इनका मुकाबला करूँगा और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम पूरी क़ुव्वत के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक और ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो कुछ भी पैसा चाहे लैंड ग्रैबिंग के ज़रिए आ रहा हो, एक्सट्रॉशन के ज़रिए आ रहा हो, ये तमाम पैसा जो है ना, ये टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है। और इस बात को ये मैं साबित कर सकता हूँ, यहाँ पे जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी ये बात समझते हैं कि ये सब कुछ मईशत को, माशी सरगर्मियों को सबुदाश करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हमारे चेयरमैन मोहसिन भाई ने और हसन भाई ने जो बात कही, इस बात को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, उसमें हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, और जो ईरान में हमारे जो बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम सब की ये तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की भी ज़िम्मेदारी है और तमाम मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाए। और हमें ये बात नहीं समझ आ रही कि आज तक जब हम गुज़िश्ता कई साल से फील्ड मार्शल साहब और इसी तरह SIFC पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहती है, तो जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ मौजूद है, उनको क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा। और अगर आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और हसन भाई ने भी ये बात कही कि कराची को ख़ास तौर पे इसका हदफ क्यों बनाया हुआ है। कराची को इस काम के लिए, इस चीज़ का हदफ इसलिए बनाया हुआ है कि कराची जो है वो जब 62% 65% यहाँ से रेवेन्यू देता था, जो आज 50-52% पे आ गया, और ये हर दिन के साथ कम हो रहा है। एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि हम रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हमारा रेमिटेंस $38 बिलियन है, और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इसके फैक्ट्स हैं और इसकी रिपोर्ट्स भी हैं कि इसका 50% हमारी इंडस्ट्री में आता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आता है। तो अगर हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इस पे काम नहीं होगा,
تو آپ کے ریمیٹنس میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی. پاکستان کی اس وقت بیک بون ہے ریمیٹنس جو یہ ہمیں مل رہا ہے. شکریہ. دیکھیے ہمارے آنے کی میجر وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگوں پہ پریشر اور اسٹریٹ فائر زخمی کرنا شروع کیا, اب لوگوں کا انتقال ہونا شروع ہو گیا, تو وی ہیڈ نو ادر چوائس. دیکھیں آج ہمارے پاس اب ہم پیچھے دیوار ہے, اور اگر اس کے بعد ہمیں نیکسٹ اسٹیپ بھی لینا پڑے گا تو ہم یہاں پر موجود ہیں آباد کے اس پہ ہماری ذمہ داری, اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم لیں گے. وی ول ناٹ لیو اٹ. تھینک یو, بہت شکریہ. جی یہ کولیپس کرنے کی طرف جا رہا ہے اور لوگ اس کو لے جا رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی ملک کا جو بیسٹ اکنامک سٹی ہوتی ہے, آپ اس کو روک دیں گے, ڈیڈ کر دیں گے, مشکل کر دیں گے تو اکانومی رک جائے گی. پورے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے وہ کراچی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دوسری بات, میں آپ کے چینل کے توسط سے محسن نقوی صاحب کو آفر کرتا ہوں کہ میں خود ان کے ساتھ چلوں گا. آپ لینے والے تو بنے, جیسے آپ نے کہا وہ جاتے ہیں نا, ہم خود جائیں گے ڈیلیگیشن ساتھ لے کے. بھائی چلو یار, یا تو ہمیں کاروبار کرنے دو یا تو ان کو یہاں لے کے. اور میں ایک اور بھی بات کہوں کہ ان کو یہاں لے کے یہ بیل نہیں ہونی چاہیے. جو نظام پنجاب میں واقع ہے, جو نظام پنجاب میں چل رہا ہے, وہی نظام یہاں پر آنا چاہیے, کیونکہ کورٹوں میں فیصلے نہیں ہوتے. کورٹوں میں بیل در بیل, کیس در کیس اور ڈیٹ در ڈیٹ ہوتی ہے. تھینک یو جی.